بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ارشد سلیم. آج 29 فیبروری ہے اور آج کے دن جو پروگرام میں ریکارڈ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے، جو انفارمیشن آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، بہت بڑی انفارمیشن ہے، بہت بڑی نیوز ہے، جو کہ دنیا کی ہسٹری میں ایسی نیوز دیکھنے کا اور ایسی نیوز جو ہے نا آپ لوگوں تک پہنچانے کا موقع بہت کم آتا ہے. اور آج سے جو ہے نا تقریباً 4 سال بعد شاید ہی اگر زندگی رہی تو کوئی ایسا موقع آئے گا کہ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں گا اور آپ لوگوں سے کہوں گا کہ آج 29 فیبروری ہے. کیونکہ زندگی میں صرف 4 سال بعد، ہر 4 سال بعد جو ہے نا 29 فیبروری آتا ہے. ادروائز ہر سال جو فیبروری کا مہینہ آتا ہے وہ ہوتا ہے 28 ڈیز کا. اینی ہاؤ آج قطر میں ایک بہت بڑا معاہدہ ہو چکا ہے. ابھی تک جو ہے نا وہ معاہدہ سائن ہو چکا ہوگا، جو کہ افغان طالبان اور امریکہ کے بیچ میں ہے. اس کو ویسے نام دیا گیا ہے امن معاہدے کا، لیکن یہ حقیقت میں امن معاہدہ نہیں ہے، بلکہ یہ پسپائی کا معاہدہ ہے. یہ شکست خوردہ بننے کا معاہدہ ہے. یہ اپنے آپ کو بالکل نیچے ڈاؤن ٹو ارتھ اپنے آپ کو رکھ کر دوسرے کے سامنے سرنڈر ہونے کا معاہدہ ہے. اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل ہم اس ویڈیو میں آگے چل کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے پہلے حسب معمول جو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ جو چینل اگر اب تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کر لیا کرے تاکہ ہماری ویڈیوز جو نئی ویڈیوز ہوتی ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے. اگر ہماری ویڈیوز آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کریں. ناظرین، 29 فیبروری آج کے دن قطر میں امریکن تھنک ٹینکس اور جو افغان طالبان ہیں ان کے بیچ میں ایک بہت بڑا معاہدہ ہو گیا ہے. اور اس معاہدے کو ان لوگوں نے امن کا معاہدہ کے نام سے جو ہے نا ابھی یہ لوگ یاد رکھیں گے اور سائن کیا ہے. حالانکہ اگر تھوڑا سا ہم ہسٹری کو پڑھیں، اگر کچھ ہسٹری کی چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں تو میرے خیال میں بہتر ہوگا، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں انتہائی آسانی ہو کہ یہ جو ہے نا امن کا معاہدہ ہے یا یہ پسپائی کا معاہدہ ہے. یہ شکست کھانے کا معاہدہ ہے، اپنے آپ کو شکست خوردہ تسلیم کرانے کا معاہدہ ہے. 9/11 کے بعد امریکہ کافی ممالک کو اپنے ساتھ ملا کر افغانستان آ گیا تھا، لیکن 9/11 سے پہلے افغانستان میں کیا ہوا تھا؟ جو رشین پریزیڈنٹ ہے اس کی کال جو ہے نا ریکارڈ پہ ہے کہ اس نے اسٹریٹ کہا تھا کہ ہم لوگ پہنچے تو افغانستان صرف 4 گھنٹے میں تھے، لیکن افغانستان سے نکلنے میں ہمیں پورے کے پورے سالوں کے سال لگ گئے. بہت زیادہ عرصہ ہمیں لگا افغانستان سے نکلنے میں، اور نکلے بھی افغانستان سے ہم اس صورت میں کہ شکست خوردہ ہو کے ہم افغانستان سے نکلے. ناظرین، افغانستان پہ جو ہے نا رشیا نے حملہ کیا. رشیا کی خواہش تھی کہ افغانستان کو ہم قبضہ کریں گے، اور ان کی سوچ یہ تھی، یا ان کی ملٹری جو اس ٹائم پہ تھی رشیا کی، ان لوگوں نے یہ باور کرایا تھا رشین گورنمنٹ کو کہ افغانستان بہت کمزور ملک ہے اور ہم انتہائی شارٹ ٹائم میں پورے افغانستان کو قبضہ کر لیں گے، اور افغانستان سے پھر آگے جا کے ضروری بات ہے کہ پاکستان بھی ان کا ٹارگٹ تھا. لیکن ہوا اس طرح نہیں. ان کو پتہ نہیں تھا کہ افغانی قوم کتنی غیور قوم ہے، کتنی لڑاکا قوم ہے، کتنے جذباتی لوگ ہیں وہ، اور اپنے ملک پہ اپنی عزت پہ کس طرح وہ لوگ مر مٹتے ہیں. تو رشیا جب آئے تو رشیا کے اگینسٹ، کیونکہ رشیا اس وقت ایک سپر پاور تھا اور امریکہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے رشیا کو افغانستان میں فتح نصیب نہ ہو. تو امریکہ نے اس ٹائم پہ جو رشین کے اگینسٹ افغان آرمی تھی یا افغانستان کے بہت سے گروپس تھے، مسلم گروپس، تو ان کو جو ہے نا سپورٹ کرنا شروع کر لیا. جو امریکہ ہے ادھر سے جو ہے نا اسلحہ، ڈالرز اور ہر چیز آتی رہی، اور پاکستان بھی جو ہے نا اس ٹائم پہ یوز ہوتا رہا. ایران اور باقی لوگوں کی بھی جو ہے نا ہمدردیاں افغانستان کے ساتھ تھی. اور ایٹ دی اینڈ یہ ہوا کہ رشیا نے ادھر سے شکست کھا لی، اور رشیا ایک تو افغانستان سے چلا گیا، لیکن جاتے جاتے شکست خوردہ ہو کے بھی گیا، اور رشیا کو بھی جو ہے نا ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. پھر 9/11 کا واقعہ ہوا. 9/11 کے واقعے کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی سٹوری ہے، وہ کسی اور پروگرام میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن ہوا ان شارٹ اس طرح کہ امریکہ چاہتا تھا کہ رشیا کو تو آلریڈی شکست دلا دی ہے افغانستان کے ہاتھوں، تو بھی کیوں نہ ہم لوگ خود کسی طریقے سے افغانستان میں اپنے آپ کو پہنچا دیں، اور اس صورت میں ہم افغانستان میں بیٹھ کر رشیا کو افغانستان سے جو ہے نا ایران کو، افغانستان سے پاکستان کو، انڈیا کو، چائنا کو،
ان کو کنٹرول کرنا شروع کر لے. ایک بہت بڑی گیم کے ذریعے جو ہے نا اپنے آپ کو افغانستان میں انٹر کر لیا. 9/11 کا واقعہ ہو گیا. 9/11 کے واقعے کے بعد جو ہے نا امریکن پریزیڈنٹ نے, اس ٹائم کا جو پریزیڈنٹ تھے, اس نے پاکستانی اس ٹائم پہ جنرل مشرف حکمران تھے, اس کو اسٹریٹ ورڈز میں یہ کہا کہ یا تو ہمارا ساتھ دیا جائے, اور اگر ہمارا ساتھ نہیں دیا جائے گا تو پھر پاکستان کو بھی ہم کنڈرات والے دور میں واپس لے کر جانے کے لیے ریڈی ہے, اور ہم لے کر جائیں گے. پاکستان کے مشرف صاحب, آرمی اور جو تھنک ٹینکس ہے, وہ سب ایک جگہ پہ بیٹھے, ایک میٹنگ ہوئی, اور یہ فیصلہ ہوا کہ ہم جو امریکنز ہیں ان کو سپورٹ کریں گے. اس ٹائم پہ پاکستان میں کافی لوگوں نے, کافی پارٹیز نے جو ہے نا مشرف کے اس ایکٹ کو پسند نہیں کیا. لیکن تاریخ یاد رکھے گی کہ مشرف کا یہ فیصلہ بہت بڑا فیصلہ تھا, بہت عظیم فیصلہ تھا, کیونکہ ایک سائیڈ پہ تو پاکستان نے امریکنز کا ساتھ دیا, لیکن حقیقت یہ تھی کہ پاکستان نے کس کا ساتھ دیا یہ ہر بندے کو معلوم ہے. اور افغانستان میں جب رشیا وار لڑ رہا تھا, اس ٹائم پہ تو امریکہ سپورٹ کر رہا تھا افغان طالبان کو, افغان گورنمنٹ کو. لیکن جب امریکہ خود ادھر آیا, افغانستان میں آیا, تو رشیا کو ایک بہت بڑا موقع ہاتھ آ گیا. پاکستان ڈائریکٹلی افغان طالبان کو سپورٹ نہیں کر پا رہا تھا, ان کو اسلحہ دینا یا باقی چیزیں, لیکن رشیا نے, چائنا نے, ایران نے ڈائریکٹلی افغان طالبان کے مختلف گروپس کو بہت زیادہ موٹیویٹ کیا, ان کو ٹریننگز تک دی, ان کو اسلحہ دیا, ان کو ہر قسم کی فیسلٹیز دی. امریکن آرمی اور امریکہ نے باقی جو مختلف کنٹریز اپنے ساتھ ملائی ہوئی تھی, سب نے بھرپور کوشش کی کہ ہم افغان طالبان کو شکست دیں. لیکن حقیقت سب پہ عیاں ہوئی کہ پوری دنیا نے شکست کا لی اگینسٹ افغان طالبان کے. بیچ میں کافی زیادہ ایپیسوڈز ایسے دہرائے گئے, ایسے جو ہے نا امریکنز کی طرف سے لائے گئے کہ اسامہ بن لادن کو مار دیا گیا, ایمل الزواری صاحب جو تھے وہ جو ہے نا اس کی شہادت کا اعلان کیا گیا, ملا عمر جو ہے نا شہید ہو گئے. یہ اس طرح اور بھی کافی لوگوں کا جو ہے نا ٹائم بائی ٹائم بتاتے گئے کہ فلانا مر گیا, فلانے کو ہم نے مار دیا ڈرون حملے میں. لیکن جتنے لوگ امریکنز مار رہے تھے طالبان کی, اتنا زیادہ افغان طالبان میں یونٹی زیادہ ہوتی گئی. اور لیڈرشپ کی امریکنز کی یہ خواہش تھی اور ان کی سوچ تھی کہ لیڈرشپ کی کمی ان کے بیچ میں آئے گی, لیکن ایسا نہیں ہوا. اور ایٹ دی اینڈ آج کے دن جو ہے نا قطر میں جو معاہدہ ہو رہا ہے, تو امریکہ اپنے شکست پہ جو ہے نا سائن کرنے جا رہا ہے. اس نے اپنی شکست پہ جو ہے نا سائن کر لیا ہے, اپنی پاسپائی پہ اس نے سائن کر لیا ہے, اپنی بے عزتی کو ان لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. یہ جو 9/11 کے بعد جو وار شروع ہوئی تھی, تو اس کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کا نام دیا گیا تھا. تو یہ پھر کیسا امن کا معاہدہ ہے کہ آپ 20 سال تک ایک گروپ کو یا مختلف گروپس کو جو ہے نا آپ دہشت گرد ڈکلیئر کرتے رہتے ہیں کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں, اور ان کے ساتھ ہی جو ہے نا آپ جو معاہدہ کر رہے ہیں اس کو آپ امن کا معاہدہ کہہ کے سائن کرنے جا رہے ہیں. یہ امن کا معاہدہ بالکل نہیں, بلکہ یہ پاسپائی کا معاہدہ ہے, یہ شکست کا معاہدہ ہے. اور پاکستان کا اگر دیکھا جائے تو امریکہ نے اس دوران یہ 20 سالوں میں جو ہے نا ہر طرح سے کوشش کی کہ افغانستان میں افغان طالبان کے اگینسٹ لڑتے ہوئے امریکنز کی کوشش رہی کہ پاکستان کو, ایران کو, رشیا کو, چائنا کو مختلف چیزوں میں جو ہے نا دبائے رکھے. امریکہ کی خواہش تھی کہ حقیقت میں پاکستان کو بہت زیادہ پیچھے لے جائے اور جو کنڈرات والا زمانہ تھا اس میں پاکستان کو دھکیلا جائے. لیکن الحمدللہ پاکستان کے غیور عوام نے, پاکستان آرمی نے, پاکستان اسٹیبلشمنٹ نے, عام عوام نے, ریڈی والے نے, ایک تندور والے نے, حتیٰ کہ پاکستان کے ہر بندے نے جس کا تعلق کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہو, عظیم قربانیاں دی. پاکستان کا ایسا شہر تقریباً نہیں ہوگا کہ جدھر امریکنز کے ہیلپ سے, امریکنز کی مدد سے جو ہے نا دھماکے نہیں ہوئے. پاکستان میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے. پاکستان نے نو ڈاؤٹ کہ ایک سائیڈ پہ اس صورت میں تو بہت زیادہ نقصان اٹھایا, لیکن دوسری سائیڈ پہ پاکستان کی گورنمنٹ نے, اسٹیبلشمنٹ نے, آرمی نے, ایجنسیز نے پاکستان کو بچایا, پاکستان کو بچا کے رکھا. اور امریکنز کی خواہش تھی پاکستان کو پیچھے لے جانے کی, لیکن
پاکستان پیچھے جانے کے بجائے بہت آگے نکل گیا. پاکستان 9/11 کے بعد الٹا پاکستان نے بہت زیادہ ترقی کر لی. جو امریکنز کا ایک پلان تھا، ایک خواہش تھی کہ افغانستان کو بھی جو ہے نا مختلف پارٹس میں جو ہے نا ہم لوگ تقسیم کر لیں گے، جو پشتون بیلٹ ہے اور جو پاکستان کا ٹرائبل ایریا ہے ان کو ملا کر ایک الگ ملک بن جائے گا، جو اس سائڈ پہ افغانستان ہے وہ الگ ایک ملک ڈکلیئر ہو جائے گا. کراچی میں جس طرح کراچی یا سندھ میں جو ہے نا حیدرآباد سائڈ پہ الطاف حسین جیسا غدار بندہ، اس کو سپورٹ کیا تھا امریکہ نے انڈیا کے تھرو. اور اس طرح جو انڈین ہی کے تھرو جو ہے نا بلوچستان سائڈ پہ کافی زیادہ گروپ بندیاں ان نے شروع کر دی تھی کہ کس طریقے سے ان سب جگہوں کو تقسیم کیا جائے اور چھوٹے چھوٹے ملک بن جائیں گے اور امریکہ ان کو کنٹرول کرتا رہے گا. لیکن وہ خواب غفلت میں تھے اور امید یہی کرتے ہیں کیونکہ دنیا میں ظلم کا قانون پوری زندگی چل ہی نہیں سکتا. پاکستان میں دنیا میں جبر کا قانون چل ہی نہیں سکتا پوری زندگی. تو آج وہ دن جو ہے نا پوری دنیا دیکھ رہی ہے. پوری دنیا کو اس حقیقت کا پتہ چل چکا ہے کہ امریکہ نے اپنے شکست پہ جو ہے نا ان لوگوں نے آج سائن کر لیا ہے. پیس ایگریمنٹ یہ بالکل نہیں، یہ بلکہ اپنی شکست خوردگی پہ جو ہے نا ان لوگوں نے سائن کر لیا ہے، اور جو اسلام ہے، جو مسلمان ہے، ان کو فتح نصیب ہوئی ہے. ناظرین شکریہ.